بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے 3 لڑکیوں کی کہانی رکھتے ہیں۔ پاکستانی ہیں۔ ایک نے تو پاکستان کی کوہ پیمائی کی تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا ہے۔ ان کا نام ہے نائلہ کیانی۔ دوسری لڑکی کا تعلق وسطی پنجاب سے ہے۔ اس لڑکی کا نام ہے غلام فاطمہ۔ اور تیسری لڑکی، اس کا بھی اس سے ملتا جلتا نام ہے نورین فاطمہ۔ اس کا تعلق سندھ سے 7 سے ہے۔ تو سب سے پہلے نائلہ کیانی، انہوں نے کس طرح سے ایک تاریخ رقم کر کے اپنا نام روشن کیا ہے، پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ نائلہ کیانی نے پاکستان میں موجود تمام 8,000 میٹر سے بلند چوٹیاں سر کر لی ہیں۔ یہ وہ کارنامہ سر انجام دینے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں۔ نائلہ نے یہ کارنامہ آج 8,051 میٹر بلند براڈ پیک سر کر کے سر انجام دیا۔ براڈ پیک دنیا کی 12ویں بلند ترین چوٹی ہے۔ نائلہ کیانی نے حال ہی میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے تاریخ رقم کی تھی۔ نائلہ کیانی نے حال ہی میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے تاریخ رقم کی تھی۔ نائلہ کیانی رواں سال 2023 میں ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی پہلی بین الاقوامی کوہ پیما ہے۔ اس سے قبل یہ اعزاز پاکستانی خاتون ہی ثمینہ بیگ کے پاس تھا، جنہوں نے 2023 میں ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے پہلی خاتون کا اعزاز اپنے نام کیا تھا۔ پاکستان کی یہ کوہ پیما خاتون نائلہ کیانی نے اس سے قبل پاکستان میں K2 نانگا پربت، گیشر برون 1، گیشر برون 2 سر کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کا رکھا ہے۔ نائلہ نانگا پربت، لوڈ سے اناپورنا اور کیشر برم سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بھی ہیں، جبکہ 14 میں سے 8,000 میٹر کی بلند چوٹیاں سر کرنے والی پہلی خاتون بھی یہی ہیں۔ نائلہ کیانی کا تعلق صوبہ پنجاب میں راولپنڈی شہر کے علاقے گجر خان کے ایک قدامت پسند خاندان سے ہے۔ انہوں نے ایرو اسپیس انجینئرنگ کی تعلیم برطانیہ سے حاصل کر کے اپنے شعبے میں بھی کام کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے پر پاکستانی اس خاتون کو نائلہ کیانی کو 17 امتیاز دینے کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اور اس سے قبل 2021 دسمبر میں نائلہ کو صدر پاکستان کی طرف سے کوہ پیمائی میں ان کی کامیابیوں کے اعتراف میں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ تو یہ تو ہو گئی بات نائلہ کیانی کی، جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی کاوش سے اپنا بھی نام روشن کیا اور پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔ اب آ جاتے ہیں 7 شریف سندھ کی 25 سالہ نورین فاطمہ کی طرف۔ یہ ایک ٹیچر تھیں اور ان کو ان کے بھائیوں نے بے ایمانہ طریقے سے قتل کر دیا۔ 2 ماہ قبل اس کو قتل کیا گیا اور کہا گیا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ پولیس نے جب تفتیش کی، جب معاملے کا کھوج لگانے کی کوشش کی، اس لڑکی کو 6 گولیاں ماری گئی تھی اور اس وقوعے کو خودکشی کا وقوعہ بنا دیا گیا۔ 6 گولیاں، خودکشی۔ پولیس نے تحقیقات میں 2-2.5 ماہ لے لیے۔ معاملہ کیا کھلا کہ نورین فاطمہ کو اس کے بھائیوں نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا۔ کیونکہ نورین فاطمہ سکول ٹیچر تھی۔ منصور سومرو کا کہنا ہے کہ 2015 میں ہماری الیکٹ ہوئی یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد ہم نے 2021 میں شادی کر لی۔ شادی ان لوگوں کی طرف سے کورٹ میں کی گئی۔ لڑکی نے اپنے والدین کو جا کے بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے، جبکہ والدین اور اس کے بھائی کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان کی طرف سے لڑکی پر دباؤ ڈالا گیا کہ خلا لے لیا جائے، لیکن لڑکی مان کر نہ دی۔ 2 سال تک یہ کشمکش، یہ سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر لڑکی کے والدین کی طرف سے خلا کے لیے بھی لڑکی پر دباؤ ڈالا گیا۔ لڑکی نے اس سے انکار کر دیا تو اس کے بھائیوں نے اسے اپنے والد کے حمایت پر قتل کر دیا۔ 6 گولیاں مار دی۔ کہا جاتا ہے کہ نورین فاطمہ کا والد فیصل آباد میں ملازمت کرتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں۔ ان کی طرف سے اپنے بیٹوں کو کہا جاتا تھا کہ میں تو بہت دور ہوں، آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ابھی تک آپ نے یہ حصہ بے باک کیوں نہیں کیا۔ اور پھر بھائیوں کی طرف سے نورین فاطمہ کو قتل کر کے خودکشی کا کیس بنا دیا گیا، ڈرامہ رچا دیا گیا، لیکن بالآخر معاملہ کھل گیا۔ خودکشی نہیں بلکہ
اسے قتل کیا گیا، تو یہاں پہ کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا والدین اس لیے اپنی بچیوں کو پالتے ہیں کہ وہ کوئی اور اس کو لے اڑے، ورگلا لے، اغوا کر لے، یا اس کی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کر لے؟ لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لڑکی کو جب آپ اتنی آزادی دے دیتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اپنی مرضی سے کالج یونیورسٹی جاتی ہے آتی ہے، جب شادی کی بات آتی ہے تو پھر آپ اس کی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس لڑکی کو قتل کر دیا گیا، تو اب اس کا ہونا کیا ہے؟ نورین فاطمہ کو قتل کرنے والے بھائی پکڑے گئے، باپ بھی ہو سکتا ہے کہ پکڑا جائے۔ اس کیس میں مدعی اس لڑکی کا خامد ہے جس نے محبت کی شادی کی تھی، تو ابھی تک تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہے، وہ ان لوگوں کو سزا دلوانا چاہتا ہے، لیکن ہمارے قانون میں کتنے سکم موجود ہیں، کیا ان لوگوں کو سزا مل جائے گی؟ بہت سے سوالات ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ قندیل بلوچ، اس کے بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا تھا اور مقدمہ ان کے والد کی مدعیت میں چلا تھا، اور اس کا بھائی پھر اس قتل سے بری ہو گیا تھا۔ ایک نہیں، آپ کے پاس درجنوں ایسی مثالیں ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ بری ہو جاتے ہیں، باعزت بری ہو جاتے ہیں، کسی ایک کو بھی کبھی سزا ہوتی ہوئی نہ تو سنائی دی ہے نہ دکھائی دی ہے۔ نورین فاطمہ کے معاملے میں بھی شاید یہی ہو۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کس طرح سے حتمی انجام تک پہنچتا ہے۔ سوالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ کیا والدین اس لیے اپنی بچیوں کی پرورش کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی جائیں، یا کوئی ان کو ورگلا لے، اغوا کر لے، یا جو کچھ بھی ہے؟ تو دوسرا سوال ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ اب جب آپ اتنی آزادی اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، مخلوط کلاسوں میں حصہ لیتی ہے، اور جب وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیتی ہے تو والدین اس پر ایگری نہیں ہوتے، تو اس معاملے میں کوئی درمیانی راستہ یقینی طور پر نکل سکتا ہے، بجائے اس کے کوئی انتہائی اقدام اٹھایا جائے۔ بہرحال یہ کافی ڈیبیٹیبل معاملہ ہے، اس پر کافی بحث ہو سکتی ہے۔ اب ہم ایک اور لڑکی کی بات کر لیتے ہیں، اس کا نام ہے غلام فاطمہ۔ اس کا تعلق لاہور کے قریبی علاقے ننکانہ صاحب کے ایک گاؤں سے ہے، وہی میرا بھی گاؤں ہے۔ وہاں کرائے کے مکان میں رائے منیر رہتے ہیں۔ آپ یقینی طور پر سن کر حیران ہوئے ہوں گے کہ دیہات میں بھی کرائے کے مکان، ہاں ایسا ہی ہے، کچھ لوگ کسی وجہ سے دوسرے گاؤں میں آ جاتے ہیں تو ان کے پاس اپنا مکان نہیں ہوتا، کچھ تو ملازمت کی غرض سے آ جاتے ہیں، کچھ دیگر معاملات کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ یہ رائے منیر بھی قریب والے گاؤں کا رہائشی ہے، وہاں سے یہ ہمارے گاؤں میں آ گیا۔ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس کو کسی نے 18-20 بھیڑیں لے کر دی ہوئی ہیں، وہ ان کو پالتا ہے، اس کے بعد آدھی بھیڑیں اس کی ہو جاتی ہیں، آدھی بھیڑیں جس نے اس کو لے کر دی ہوتی ہیں اس کی ہو جاتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے حالات کیسے ہوں گے۔ اس کا ایک بیٹا بھی ہے، وہ جس طرح کی ملازمت کرتا ہے اس سے بھی گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ بات ہم کر رہے تھے اس کی بیٹی غلام فاطمہ کی، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ FA کی طالبہ تھی، ساتھ والے قصبے میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی، وہاں ایک لڑکے نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اس کے والد سے دوستی کی، اس کے بیٹے کو ملازمت دلوائی، اور اس کے ساتھ غلام فاطمہ کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوئے، اس کو ورگلایا، پھسلایا، اغوا کیا، یا آپ کہہ لیں کہ اس کے ساتھ دوستی میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے اوپر ہم نے ایک مکمل ویلاگ کیا تھا، لیکن ان دنوں میں معاملہ کورٹ میں تھا، اس لیے ویلاگ آپ کے سامنے وہ نہیں رکھا تھا۔ اس کے بعد 1-2 دن میں وہ ویلاگ بھی بالکل من و ان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اس لڑکی کو جس طریقے سے بہلایا گیا، پھسلایا گیا، اغوا کیا گیا، والدین کہتے ہیں کہ اغوا کیا گیا۔ 16-17 سال کی لڑکی، اس کو کوئی بہلا کر لے جائے، ورگلا کر لے جائے، جو بھی جھانسا دے کر لے جائے، یقینی طور پر اس کو اغوا ہی کہا جائے گا۔ اور کئی مہینے یکما رکھنے کے بعد اس کے ساتھ اس لڑکے نے یا کسی اور لڑکے نے شادی کر لی، اور یہ معاملہ لے کر کورٹ میں گئے۔ جس روز یہ معاملہ کورٹ میں تھا اسی روز میں بھی اس کورٹ کے نیچے والی کورٹ میں موجود تھا۔ عمران ریاض خان کا آپ نے شاید نام سنا ہو، اس کیس کی کوریج کے لیے ہم لاہور ہائی کورٹ جاتے رہتے ہیں۔ چیف جسٹس امیر بھٹی کی عدالت میں اس روز کیس تھا، وہ نیچے کیس لگا ہوا تھا، ہم وہ کیس سن رہے تھے، لیکن اس روز عمران ریاض خان کے
کیس سے قبل بھی 5-6 کیسز جج صاحب کے سامنے رکھے گئے. نیچے یہ کیس چل رہے تھے, اوپر عدالت میں سرفراز لوگر صاحب کی عدالت ہے, وہاں پہ غلام فاطمہ کا کیس چل رہا تھا. نیچے والی عدالت میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ بھی آیا کہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو بہلایا, پھسلایا یا جو بھی کیا, اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لی, اور اس کے بعد یہ لوگ کورٹ میں آ گئے. امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگا. وہاں پہ لڑکے کے وکلا کی طرف سے کہا گیا کہ لڑکے کی جان کو لڑکی کے والدین سے بہت زیادہ خطرہ ہے, آپ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیجئے, لڑکے کو تحفظ دیجئے. اس پر جناب چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب بڑے برہم ہوئے. ان کی طرف سے کہا گیا کیا باتیں کرتے ہو, کیا والدین اپنی بیٹیوں کو اس لیے پالتے ہیں, اس لیے پرورش کرتے ہیں, اس لیے تعلیم دلاتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ کسی بھی وجہ سے اس لڑکی کو کورٹ میں لے آئیں, اس کے ساتھ شادی کر لیں؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جاؤ لڑکی کے والدین کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کرو, لڑکی کے والدین کو مناؤ, لڑکی کے والدین کے ساتھ اس طرح کا رویہ کہ ان کے خلاف کیس کر دیا جائے. ان سے لڑکی کو اور لڑکے کی جان کو خطرہ ہے. جاؤ جا کے جو طریقہ کار ہے, جو ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے, اس کے مطابق لڑکی کے والدین کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کرو. تو چیف جسٹس صاحب نے اس درخواست کو رد کر دیا. یہ میں بات کر رہا تھا کہ سرفراز لوگر صاحب کی عدالت اوپر والی منزل پر اور یہ والی عدالت نیچے والی منزل پر تھی. اسی روز وہاں پہ کیس ہوتا ہے غلام فاطمہ کا. وہاں پہ لڑکی کا والد آ کر روتا ہے, عدالت کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے میری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے, اس کے ساتھ نکاح کر لیا گیا ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی سے ہماری ملاقات کروا دی جائے. اس روز جناب سرفراز لوگر صاحب کی عدالت میں کیا کچھ ہوا, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں عامر شہزاد عوان سے, جو سوشل ورکر ہیں, جو رائے منیر کے ساتھ عدالت میں آئے ہوئے تھے. فیصلہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ وہاں پہ ہیبیس کی ڈی پی او ننکانہ کو اور ڈی ایس پی سرکل بڑا گھر کو انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو یہاں بھی اس کو پیش کریں. اچھا. وہ لڑکی کو انہوں نے عدالت میں پیش کیا تھا. تو جس لڑکے سے نکاح کیا تھا نا جی, ٹھیک ہے نا, اس لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ جانا, میں نے اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اپنے والدین سے ملاقات کر لیں. تو لڑکی نے ملاقات سے انکار کر دی. لڑکی نے کہا کہ میری عمر جو ہے وہ 19 سال ہو گئی اور میں بالغ ہوں, میں اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہوں, میں نے نکاح کر لیا ہے, لہٰذا میں نے اپنے خاوند کے ساتھ جانا ہے. پھر وہ ہیبیس کی جو ریٹ تھی وہ خارج کر دی جج صاحب. اچھا, نہیں منیر کی ریٹ کیا تھی؟ منیر کی ریٹ یہ تھی کہ میری بیٹی جو ہے وہ 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں, مل نہیں رہی, اغوا ہوئی ہے, ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے, ایف آئی آر بھی ہوئی ہے, تو پولیس والے ملزم بھی نہیں پکڑ رہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ریٹ تھی. وہ لڑکی پوری ڈی پی او اور ڈی ایس پی نے نکاح پیش کر دی. اس نے اپنا وہاں پہ بیان دے دیا کہ میں نے نکاح کر لیا, میں بالغ ہوں, میری عمر 19 سال ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. چلے وہ جج صاحب کے پاس اس نے جو کچھ کہہ دیا, اس نے جج صاحب نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. فیصلہ کر دیا. جی جی. اچھا, تو آپ لوگوں کی کیا خواہش ہے, کوشش ہے کہ وہ لڑکی والدین سے مل لے ایک دفعہ؟ ہماری کوشش یہی ہے کہ والدین جو ہیں وہ غریب ہیں, والدین نے اس کو پالا پوسا ہے, پڑھایا ہے. والدین کی کوشش یہ ہے کہ وہ لڑکی جو ہے, چلو اس نے شادی کر لی ہے, نکاح کر لی ہے, ہم سے رابطے میں آ جائے. وہ ہمارے جو جج صاحب تھے نا, وہ بھی شاید یہ فیصلہ دیتے, لیکن جو لڑکی تھی نا وہ ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی. آپ کو پتا ہے کہ اب آج کل ہماری جو تعلیم ہے وہ بہت فارورڈ ہو چکی ہے. جج صاحب نے یہی فیصلہ دینا تھا, لیکن وہ لڑکی جو ہے نا وہ بہت ٹھنڈ کر رہی تھی. ہاں جی, لڑکی نے تو جج صاحب یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ کہنے والے, کیا میں اپنے والدین سے مل لوں, میں بالغ ہوں, میری 19 سال ہو گئی. اسی عدالت میں لڑکی نے آپ کے سامنے کہا, ہمارے سامنے عدالت میں لڑکی نے کہا, وہ اس نے کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ 10-15 منٹ مل لیں, آپ کے والدین نے آپ کو پالا پوسا ہے, پڑھایا ہے. وہ اس نے آگے سے ڈیفینڈ کیا. اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے ان سے ملوانے والے, میں بالغ ہوں, میں نے شادی کر لی ہے, یہ مجھے قتل کر دیں گے, مار دیں گے, میرے نقصان کریں گے, آپ ذمہ دار ہیں. ہمارے وکیل نے بھی کہا کہ آپ 10 منٹ کے لیے مل لیں. پھر جج صاحب نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں, دیکھ لیں آپ ان کی لینگویج دیکھ لیں, میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا, میں فیصلہ کر سکتا ہوں. یہ چیف جسٹس کے پاس چلے جائیں گے یا کسی اور فورم پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کئی سوالات جنم لیتے ہیں
जैसा कि जज साहब की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि लड़की अपने वालिदैन से मिल ले, लेकिन लड़की को जिस तरीके से गाइड किया गया था, लड़की को जिस तरीके से समझाया गया था, जो कुछ बताया गया था, वो उसकी तरफ से अपने वालिदैन से मिलने से सरीहन इनकार कर दिया। और जज साहब भी कितने मजबूर हो गए वो भी आपके सामने है। उनकी तरफ से ये कहा गया मैं ये फैसला दे देता हूँ कि लड़की अपने वालिदैन से मिल ले, लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब के पास चले जाएंगे, तो लिहाजा इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है कि लड़की बालग है, कानून के मुताबिक जिस तरह वो चाहती है, जिस तरह वो कहती है, उसी तरह से ही होना है। मेरी बहरहाल अभी ये कोशिश है कि किसी तरीके से ये लड़की अपने वालिदैन से मिल ले। बाकी यहाँ तक ये सवाल है कि लड़की के वालिदैन लड़के को नुकसान पहुँचा सकते हैं, अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। यही सवाल मैंने आमिर शहजाद के सामने भी रखा और उससे पूछा कि इसकी क्या गारंटी हो सकती है कि लड़की अपने वालिदैन से मिलेगी और महफूज रहेगी। इस पर आमिर शहजाद का ये मौक़िफ़ था। असल में लड़की को उन्होंने मारना इसलिए नहीं है कि उसका एक भाई है, वो भाई तो उसका भाई तो ऐसा ही ना होने के बराबर, वो कभी काम पे जाता है कभी नहीं जाता। असल में वो जो कोशिश कर रहे हैं ना, उसकी वालदा जो है ना वो शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की वो पेशेंट है। अब अपनी बेटी की वजह से वो बहुत परेशान है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, तो लड़की का जो वालिद उसकी कोशिश यही है कि लड़की जो है वो हमारे राब्ते में आ जाए। जैसे रूटीन से हम शादी लड़की कर देते हैं, वो आते जाते रहते हैं। चलो उसकी जो बीवी है, उसकी जो माँ है, उसकी जो खुश जिंदगी है वो बच जाए। ठीक है, लेकिन वो लड़की को तो शायद यही खौफ है ना, जो उसने कहा जी मैंने तो शादी कर ली, मैं नहीं जाना चाहती, इनके साथ नहीं मिलना चाहती, देखना नहीं चाहती। हाँ जी, लड़की का मौक़िफ़ तो यही है जी। हाँ ठीक है। अब अभी भी हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़की जो कह रही है ना वो यही कह रही है कि मैंने नहीं इधर आना। अच्छा, ठीक है ना, देखें आगे क्या बनता है जी। नहीं तो वो लड़की इसके लिए भी तैयार नहीं। आपने कहा कि राब्ता है कि वो वालिदैन उसको उसके घर पे जाके मिल लें जहाँ पे रहती है वो कोशिश जहाँ वहाँ पे 2 बार गए, उन्होंने मिलने नहीं दिया, लड़की मिलती नहीं है। वो उसका जो ससुर है वो मिलता है, वो लड़की मिलती नहीं। वो कह रही है कि मैंने नहीं मिलना, ये मेरा नुकसान करेंगे, मुझे मार देंगे। तो नाज़रीन, ये 3 लड़कियों की एक कहानी आपके सामने हमने रख दी। तो यहाँ पे सबक हमें यही मिलता है कि अपनी बच्चियों को आप पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाएं, उन पर नज़र भी रखें। यही एक बेहतरीन तरीका हो सकता है कल की खराफात से बचने का, कल के बुरे मामला से बचने का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।